اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ واو زبر و، قاف لام پیش قل، وقل نون ہا زبر نہ، وقلنہ با زیر بی، قاو پیش قو، وقلنہ بطو با عین زبر با، ضاد پیش ضو، کاف میم پیش کم، بعضکم لام زیر لی، با عین زبر با، لبا ضاد دو زیر ضن، لبعض عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو دو پیش دن، عدوٌ واو زبر وا، لام زبر لا، والا کاف میم پیش کم، ولکم فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، فی الارض، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زبر قر، را واو دو پیش روں، واو زبر وا، مستقر و، میم زبر ما، تا الف زبر تا، ومتاع عین دو پیش عن، ومتاع حمزہ زیر ای، عین دو پیش عن، ومتاع حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الا حا یا زیر حی، نون دو زیر نن، الی حین۔ یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی، یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ وقف کرنے کی صورت میں جس لفظ پہ وقف کیا جائے اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ آخری حرف ہے نون، اس کے نیچے دو زیر، تو وقف کرنے کی صورت میں یہ نون کے نیچے جو دو زیر ہے ان کو نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ اور یہ دو زیر، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے یہ دو زیر ہیں، یہ دو پیش ہیں، یہ بھی دو پیش ہے، یہ دو زیر، تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین پہ غنہ نہیں کیا جاتا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی نہ آئے تو پھر نون ساکن اور تنوین پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ عین کے اوپر دو پیش ہے، تنوین ہے، اور اس کے بعد یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آ گیا، جس کی وجہ سے یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانے کا نام غنہ ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا۔ وَمَتَاعٌ، تو یہاں پہ ہم یہ سبق مکمل کر رہے ہیں اپنا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔